بہت بڑا نام ہمارے یہاں مفسر قرآن، سر پہ قرآن رکھ کر قسم کھائیں، کوئی 20 سال تک پاکستان کے سرکاری ٹی وی چینل پر علامہ طالب جوہری کو کوئی، یعنی میں شیعہ بھی سمجھتا تھا کہ سنی ہے، ان کی اس تقریر میں کہیں جھلک تک نہیں آتی تھی کہ وہ شیعہ خطیب ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی. اتنے وہ مسلمات پر گفتگو کرتے تھے تفسیر قرآن بیان کرتے ہوئے. جس بندے نے 20 سال تک پاکستان کی عوام کو قرآن سمجھایا ہو، تفسیر قرآن سمجھائی ہو. اچھا، جوہری صاحب ایسے مفسر تھے جو تفسیر قرآن کرتے تھے آیت قرآن سے آیت قرآنی کی، اللہ اکبر، یعنی قرآن سے قرآن کی تفسیر. اس لیے کوئی بحث ہی نہیں تھا کہ روایت پڑھ دی، کوئی الجھن ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی شیعہ مکتب کا حوالہ دے دیا. صحیح. ایک بندہ جو اتنے مدت سے اس ملک کے اندر، اور پھر آپ ان کے لیے نازیبا الفاظ کہتے ہیں، آپ ان کے لیے انہیں گالیاں دیتے ہیں. اگر ان کے سے متعلق کسی نے کوئی بات کی ہے تو اسے بات کی جاتی، اسے سمجھایا جاتا، انہیں متوجہ کیا جاتا. اور مجھے تعجب ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہم کیا پڑھا رہے ہیں مدرسوں میں. مگر اللہ صاحب ان کا کہنا ہے ان کے بزرگوں کے حوالے سے بھی محتاط رہنا، کچھ احتیاط کا دامن تھامے رکھیں، احترام سے نہ گزریں. جب ان کے بزرگوں پہ بات ہو، ہمارے بزرگوں پہ بات ہو، آپ کے بزرگوں پہ بات ہو، پھر تو سب کے لیے اجازت ہے. غلط کا جواب غلطی سے تھوڑی دیا جاتا ہے بھائی. کیا بات ہے، غلط بات کا جواب غلط. اگر وہ بات غلط ہے تو یہ بات جو ہو رہی ہے کون سی صحیح ہے؟ تو غلطی کا جواب غلطی سے نہیں دیا جاتا. میری گزارش ہوگی علماء کرام سے، مفتیان دین سے، یہ والی بحثیں ختم کر دیں کہ ہم زیادہ ہیں اور وہ کم ہیں، اور وہ زیادہ ہیں اور وہ کم ہیں. یہاں ماحول خراب نہیں کریں. پاکستان ایک شیعہ نے بنایا ہے، ایک سنی نے سوچا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ اور علامہ ڈاکٹر اقبال سنی، یہ پورا پاکستان سنی شیعہ نے سب نے مل کر بنایا ہے. ہمارے یہاں اقلیتوں کا بھی حصہ ہے پاکستان کے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی. لہٰذا ہمیں تناؤ کی طرف نہیں لے کے جائیں.